سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے جلتا کفن۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض احمد اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جے ہو گرو بابا کی جے ہو۔ زاہد نے گرو بابا کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا کفن گرو بابا کے سامنے رکھ دیا۔ آج پورے 20 دن بیت گئے تھے کہ زاہد ہر رات ایک کفن بابا کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ بابا، کل میرے عمل کی آخری رات ہے۔ زاہد نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر کر کہا تو گرو بابا نے ایک بھرپور نظر زاہد پر ڈالی۔ انگارے برساتی ہوئی گرو بابا کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زاہد نے نظریں نیچی کر لیں۔ گھناؤنے کام کرتے وقت زاہد کو کسی قسم کا خوف نہیں آتا تھا، لیکن گرو بابا کا سامنا کرتے ہوئے نہ جانے کیوں زاہد کانپ جاتا تھا۔ گرو بابا کی جلتی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گرو بابا اسے ابھی جلا کر راکھ کر دے گا، ابھی اس کا تمام جسم جھلسا کر رکھ دے گا۔ اتنا خوف آتا تھا گرو بابا کی آنکھوں سے، وہ پہلے دن ہی گرو بابا کو مان گیا تھا۔ پہلے ہی دن وہ گرو بابا کے قدموں میں گر پڑا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ بابا ہی اسے اس کی منزل تک پہنچائے گا، اسے وہ سب کچھ عنایت کر دے گا جس کی وہ تمنا رکھتا تھا۔ صبح کا اجالا پھوٹنے والا تھا۔ گرو بابا اپنے خیمے میں آگ جلائے بیٹھا تھا اور شاید اپنے مرید خاص زاہد کا ہی انتظار کر رہا تھا، جو مسلسل کامیابی کی جانب رواں دواں تھا، جس کی آنکھوں میں بھی آہستہ آہستہ چمک آنے لگی تھی، جس کی صورت میں دبدبا دکھائی دینے لگا تھا۔ ہاں بیٹا، تم منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ میں نے جیسا کہا تم نے ویسا ہی کیا۔ کل رات کے بعد تمہارے ہاتھ میں تمام جناتی طاقتیں آ جائیں گی اور جس مردے کو چاہو گے اپنا غلام بنا لو گے، ان سے جو چاہو گے پا سکو گے۔ تمہاری آنکھوں میں اس قدر وحشت آ جائے گی کہ جسے بھی گھور کر دیکھو گے اس کو جلا ڈالو گے۔ تمہارے سامنے اس کے جسم کا تمام گوشت پگھلتا دکھائی دے گا۔ تمہاری آنکھیں ایک انسان کو ڈھانچہ بنا سکیں گی۔ عیش کرو گے، پوری زندگی عیش کرو گے۔ بابا نے زاہد کے کندھے پر تھپکی دی۔ بابا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اپنی منزل کے بالکل سرے پر ہوں۔ صرف ایک قدم آگے رکھنا ہے اور اس حصے پر پہنچ جانا ہے جہاں مسرتیں ہی مسرتیں ہوں گی، جہاں وہ سب کچھ میرا منتظر ہوگا جسے چاہا پا لیا۔ گرو بابا، جنات تو اب بھی میرے قبضے میں آ چکے ہیں۔ جانتے ہیں، آج جب میں قبر کھود رہا تھا تو ایک 7 سروں والا جن میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا میرے آقا، میں یہاں کے تمام جنات کا سردار ہوں اور تمہارا غلام بن گیا ہوں، اب تمہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم کریں جلا ڈالوں تمام دنیا کو، آگ لگا دوں ارد گرد کے تمام دیہاتوں اور بستیوں کو۔ 7 سروں والے جن کی یہ باتیں سن کر میں کہے لگانے لگا اور اس سے کہا کہ نہیں، ابھی تم جاؤ، جب تک میں اپنا عمل پورا نہ کر لوں تمہاری طاقت کا سہارا نہیں لوں گا۔ بابا، جب وہ غائب ہونے لگا تو زمین پھٹتی دکھائی دی اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ایسے لگا جیسے وہ مجھے بھی جلا ڈالے گا۔ ایک لمحہ تو خوف آیا، لیکن میری زبان پر آپ کا بتایا ہوا ورد جاری تھا۔ گرو بابا زاہد کی یہ بات سن کر کہے لگانے لگا اور بولا، تم نے ٹھیک کیا ہے، جب تک اپنا عمل مکمل نہیں کر لیتے ان جنات کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ تمہیں جان کا خطرہ ہے۔ زاہد جو بھی کفن لا کر بابا کے سامنے رکھتا تھا، بابا اسے آگ لگا کر ہاتھ میں پکڑ کر کہے لگاتا اور زاہد بھی کہے لگاتا۔ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ سب گھناؤنے کام کر رہا ہے، یہ شیطانی ہے اور آخرت میں اس کی بہت عبرتناک سزا ہے۔ اسے تو صرف دولت چاہیے تھی، جنات پر قبضہ چاہیے تھا، مردوں پر حکمرانی چاہیے تھی، ہر کسی کا اپنے سامنے سر جھکنا چاہیے تھا۔ گرو بابا نے اسے ایسی ایسی سہانی باتیں سنا ڈالی تھی کہ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا تھا، خیالات کی دنیا میں جنات پر حکمرانی کرتا تھا۔ آج اپنی کامیابی پر گرو بابا اور زاہد کہے لگاتے جا رہے تھے، دیکھا میرے شیطانوں کی طاقت کو، جنات ابھی تمہارے سامنے غلام بننے کو تیار ہیں۔ گرو بابا نے کہا، ہاں گرو بابا ہاں، لیکن ایک بات ہے، جو طاقتیں آپ کے پاس ہیں وہ شاید میں کبھی حاصل نہ کر سکوں۔
زاہد نے حسرت بھری نگاہیں گرو بابا پر ڈالیں۔ دے دوں گا تمہیں اپنی ساری طاقتیں، دے دوں گا، ابھی صبر کر۔ لیکن زاہد کو اپنی زندگی یاد تھی، اس کے اندر انتقام کی جلتی آگ تھی۔ زاہد 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، والد صاحب فوت ہو چکے تھے، گھر میں غربت نے ڈیرے جما رکھے تھے، سارا دن محنت مزدوری سے بھی گھر کا خرچ نہیں چلتا تھا۔ بہنوں کی خواہش پوری کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنی بہنوں کو دیکھتا تو کڑتا رہتا۔ ماں سارا دن جاگیردار کی حویلی میں کام کرتی رہتی، ان کی بچی کچی باندھ کر لے آتی اور وہی روکھی سوکھی کھا کر سبھی سو جاتے۔ صبح کو فاقہ ہوتا، دوپہر کو ماں حویلی میں کام کر کے کچھ کھانے کو لاتی، جاگیردار کے ظالم کارندے جب چاہتے ان کے گھر میں گھس جاتے، بہنوں سے گھٹیا اور ناقابل برداشت مذاق کرتے، جاگیردار کے بیٹے بھی گھناؤنی حرکتیں کرتے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی کہنے والا نہ تھا۔ جاگیردار اور اس کے کارندوں کے چند ایک واقعات لوگوں کے سامنے تھے۔ ایک نوجوان کی ٹانگیں کاٹی گئی تھی، ایک شخص کی دونوں آنکھوں میں چاقو چلا کر اندھا کیا گیا تھا، اور چند عورتوں کے کپڑے پھاڑے گئے تھے۔ ایسے واقعات پر لوگ بے بسی کے عالم میں زبانوں کو تالے لگائے رکھتے، آنکھیں جھکائے رکھتے، وہ جو کچھ کہتے تھے اس پر آمین کہتے۔ زاہد کے گھر میں خوبصورتی تمام گاؤں والوں سے زیادہ تھی، کیونکہ ماں شہر کی تھی اور اولاد کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتی تھی، انہیں سنوارتی رہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب اپنا لباس صاف ستھرا رکھتے، بچے گھر کو صاف ستھرا رکھتے اور اپنے چہروں کو بھی صاف رکھتے۔ لیکن جب سے جاگیردار نے زاہد کے والد کا قتل کروایا تھا، تب سے ان لوگوں کے گھر میں کچھ نہ بچا تھا۔ اب تو نوبت یہ تھی کہ جسم کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پیوند شدہ دکھائی دیتے تھے۔ زاہد کی 3 بہنیں اس سے بڑی تھیں، جوان تھیں، جبکہ 2 چھوٹی تھیں۔ زاہد کی اپنی عمر اس وقت 17 سال کی تھی، جب گھر کا تمام بوجھ اس پر پڑ گیا۔ بہنوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جاگیردار کے ظالم بیٹوں اور ظالم ملازموں سے خوف آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہیں تنگ کرتے۔ بڑی بہن نے خود کو بچانے کی غرض سے اپنے دل پر چھری چلا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ دوسری بہن بھی ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچتے ہوئے گلے میں دوپٹہ ڈال کر دنیا سے منہ موڑ گئی تھی، اور تیسری بڑی بہن کو ان ظالموں نے خود مار کر کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ 1 سال میں 3 جوان بہنوں کی موت سے زاہد تڑپ کر رہ گیا، اور دل کو مضبوط کرتے ہوئے ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی جاگیردار کے ڈیرے پر جا کر گالیاں نکالتا رہا، جو جو منہ میں آیا بولتا رہا، اور بہنوں کی موت کا انتقام لینے کو کہتا رہا۔ ایک چھوٹی عمر والے بچے کی زبانی رنگ رنگ کے الفاظ سننے کے بعد حویلی جیسے کانپنے لگی تھی، جیسے اس میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی زاہد کی گردن اڑانے کی، اس کی زبان کھینچنے کی جد و جہد کر رہا تھا، لیکن جاگیردار نے سبھی کو روکے رکھا تھا۔ شاید وہ اسے انسانوں سے نہیں، اپنے کتوں سے مروانا چاہتا تھا۔ ماں کا آنسوؤں بھرا لہجہ بھی زاہد کو جاگیردار کے ہاتھوں سے نہ بچا سکا، اس کے بندے ہاتھ بھی زاہد کو نہ بچا سکے۔ منت سماجت سبھی کچھ بیکار گیا۔ یوں سر شام ہی زاہد کی دونوں ٹانگوں پر سے رسے باندھ کر گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور ساتھ ساتھ اعلان بھی کیا جاتا رہا کہ جاگیردار کے سامنے زبان چلانے کی سزا یہ ہوتی ہے۔ گاؤں والے سر جھکائے زاہد کے تڑپتے لہو لہان جسم کو دیکھتے رہے، کبھی اس پر لاتوں کی بارش ہوتی، کبھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے اس پر برستے۔ پورے گاؤں میں گھسیٹنے کے بعد جب انہوں نے اس کی حالت دیکھی اور اندازہ لگا لیا کہ یہ اب زندہ نہیں بچے گا، تو باہر کھیتوں میں پھینک آئے، اور اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص اسے اٹھا کر وہاں سے لایا تو اسے بھی گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا جائے گا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جاگیردار صرف بولتا ہی نہیں، عمل بھی کرتا ہے۔ اب لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ زاہد کے جسم کی رات بھر جاگیردار کے کتے بوٹیاں نوچتے رہیں گے، اس کی ہڈیاں پسلیاں چباتے رہیں گے۔ رات ڈھلتی گئی، لوگوں کو زاہد کا مردہ چہرہ دکھائی دیتا رہا کہ صبح سے پہلے اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کی خبر ملے گی، لیکن صبح کو ایسا نہ ہوا۔ وہاں چھپر کنارے کھیتوں میں زاہد کی ہڈیاں نہ بکھری تھیں، بلکہ وہ خود وہاں سے غائب تھا۔ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ جاگیردار کے کتے زاہد کا زمین پر بکھرا ہوا خون بھی چاٹ گئے ہیں۔ ماں بہنوں کی زندگی کا یہی ایک سہارا تھا جو مٹی میں مل چکا تھا، لہٰذا ماں نے اپنی دونوں بچیوں کو ان درندوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر کسی رشتہ دار سے ملنے کے بہانے ہر چیز چھوڑ کر کہیں اور جا کر پناہ لے لی۔
ادھر دوسری طرف زاہد کو اللہ نے بچانا تھا کہ آدھی رات کو اسے ہوش آیا تو خود کو پوری طرح زخمی اور خون میں ڈوبا پڑا پایا۔ پھٹے ہوئے کپڑے اس کے اپنے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ رات بھر وہ زخموں سے کراہتے ہوئے خود کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان تک چلا گیا اور ایک گڑھے میں جا گرا۔ یہ قبرستان اس قدر خوفناک تھا کہ دن کی روشنی میں بھی لوگ یہاں آنے سے کتراتے تھے، لیکن وہ 17 سالہ جوان ایک لمحہ کو بھی نہ گھبرایا۔ اپنی زندگی بچانے کی غرض سے اونچے اونچے سرکنڈوں والے قبرستان میں پناہ لے لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں گاؤں والے نہیں آئیں گے۔ وہاں دن بھر زخمی حالت میں لیٹا رہا اور جاگیرداروں سے انتقام لینے کا سوچتا رہا۔ جب سورج اپنی مدھم روشنی کرتے ہوئے غروب ہو گیا اور دن کی سفید چادر پر تاریکی نے اپنی سیاہ چادر پھیلا دی تو وہ گھناؤنے قبرستان سے گرتے گراتے زخمی حالت میں دوسری طرف نکل گیا اور رات بھر کبھی بیٹھ جاتا اور کبھی چلتا ہوا اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے اور پھر تیسرے گاؤں تک جا پہنچا۔ اب اسے اپنی جان کا خطرہ نہیں رہا تھا۔ اب وہ زندہ رہ سکتا تھا اور جاگیرداروں کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دے سکتا تھا۔ اب وہ ہر رات سفر جاری رکھتا تھا۔ لوگ اسے خون آلودہ کپڑوں میں زخمی حالت میں دیکھتے تو کہانی پوچھنے کی کوشش کرتے تو وہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ اس کا یہ حال چور ڈاکوؤں نے کیا ہے اور وہ بڑی مشکل سے اور کوشش سے یہاں تک پہنچا ہے۔ ایک گاؤں میں اسے اچھے کپڑے مل گئے، جسم کے زخموں پر لگانے کے لیے مرہم مل گئی، بھوکے پیٹ کے دوزخ کو بجھانے کے لیے کھانا مل گیا۔ چند دن تک وہ وہیں رہا، اس کے بعد وہاں سے بھی چل پڑا۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ایک دن چلتے چلتے وہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے پایا۔ رات کی تاریکی میں گندے لباس میں ملبوس بوڑھے کو دیکھ کر پہلے تو وہ خوفزدہ ہوا، لیکن پھر دل کو تسلی دی اور ہمت کر کے سردی میں بیٹھے ہوئے اس بوڑھے شخص کے پاس چلا گیا اور چپکے سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی وہ بیٹھا تھا کہ بابا بولا، زاہد بچے، تم بہت دکھی نظر آتے ہو۔ بابا کی زبانی اپنا نام سن کر اور دل کی کیفیت پرکھنے پر زاہد چونک سا گیا، کیونکہ ایک تو بابا کا منہ دوسری طرف تھا، دوسرا آنکھیں بھی بند تھیں۔ ایک لمحے کو تو وہ چونکا، لیکن جلد ہی اپنے چہرے پر خوشی کے تاثرات بکھیرے وہ بابا جی کے پاؤں دبانے لگا۔ بابا جی، آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں دکھی لڑکا ہوں اور میرا نام زاہد ہے؟ زاہد کی اس بات پر بزرگ نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں کی تپش اور جلن سے اس کا تمام جسم ڈر اور خوف کے پسینے سے بھیگنے لگا۔ آنکھیں ایسی تھیں جیسے شعلے اگل رہی ہوں۔ بچہ، جو میرے پاس طاقتیں ہیں انہوں نے مجھے تمہارا نام ہی نہیں، تمہارے دل کی تمام کیفیت، تمہارے گھر کی تمام کہانی تک بتا دی ہے۔ بزرگ کی زبانی یہ الفاظ سنتے ہی زاہد بےتابی کے سے انداز میں بولا، بابا جی، کیا کہانی ہے میرے گھر کی؟ کیا بتایا ہے آپ کی طاقتوں نے آپ کو؟ بچہ، تم جس گاؤں میں 5 بہنوں اور ایک ماں کے ساتھ رہتے تھے، وہاں کے جاگیرداروں نے… ہاں بابا جی، ہاں، اور کیا؟ زاہد چلانے لگا، بزرگ کو جھنجھوڑنے لگا۔ سب کچھ بتاؤں گا بچہ، سب کچھ جانتا ہوں، تیرے اندر کو بھی جانتا ہوں اور باہر کو بھی۔ تیری 3 جوان بہنیں جاگیرداروں کی وجہ سے قبروں میں دفن ہو گئیں، تمہیں گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زاہد بزرگ کے پاؤں میں گر گیا۔ گرو بابا، مجھے آپ ہی کی تلاش تھی۔ میں جس مقصد کو لے کر گھر سے نکلا تھا آپ کی شکل میں پورا ہو گیا۔ گرو بابا، اپنی طاقتوں کو کہو کہ وہ جاگیرداروں کی حویلی کو جلا ڈالیں، ان بدماش لوگوں کو جلا ڈالیں۔ یہ سنتے ہی بابا کے منہ سے بھیانک کہے ابھرنے لگے۔ ایک نظر زاہد کو دیکھا، زاہد کو پھر محسوس ہوا جیسے وہ گرو بابا کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جل جائے گا، جھلس جائے گا۔ بچہ، یہ کام تم خود کرو گے، تم خود یہ طاقتیں حاصل کرو، تم خود اپنی جنگ لڑو۔ ہاں گرو بابا، مجھے بتاؤ کہ یہ طاقتیں کیسے ملیں گی؟ میں حاصل کروں گا ایسی طاقتوں کو، مجھے بتاؤ گرو بابا۔ زاہد روتے ہوئے گرو بابا کے پاؤں دباتا جا رہا تھا۔ ابھی صبر کرو، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ ان طاقتوں کو جمع کرنا، حاصل کرنا دل گردے کا کام ہے۔ کیا تمہارے اندر دل ہے، جگر ہے؟ ہاں بابا، میرے پاس مضبوط دل بھی ہے اور شیر والا جگر بھی۔ زاہد کی معصومانہ بات سن کر بابا کہے لگاتا ہوا چیخا، دیکھ سکو گے بھیانک صورتوں کو، قبروں سے نکلتے ہوئے مردوں کو؟ گرو بابا کی یہ بات سنتے ہی زاہد ڈر اور خوف سے کانپ کر رہ گیا۔
جن بھوتوں کا تصور ذہن میں لاتے ہی اس کا جسم کانپنے لگا اور اسے ایسے لگنے لگا جیسے اس کے ارد گرد جن بھوت اور چڑیلیں بھیانک شکلوں کے ساتھ منڈلا رہی ہوں، اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ قبرستان زلزلے کی مانند ہلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گرو بابا، میں کیا کروں؟ زاہد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ بچہ، کہا ہے کہ غیبی طاقتوں پر قبضہ جمانے کے لیے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور تم ابھی چھوٹے ہو۔ تمہارے اندر شیر کا جگر نہیں ہے، واپس لوٹ جاؤ، جن بھوتوں کے چکر میں مت پڑو۔ لیکن زاہد کہاں جاتا؟ کس کے پاس جاتا؟ نہ تو اس کا کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی اپنے کنبے کے لوگ، وہ تو بے گھر اور تنہا تھا۔ ہر چیز کو لٹانے کے بعد یہاں تک پہنچا تھا، دن رات وہاں ہی گزرنے لگے۔ وہ ہر وقت گرو بابا کی خدمت میں لگا رہتا کہ کسی طرح بغیر عمل کیے بابا اسے اپنی طاقتیں دے دے اور وہ جاگیرداروں سے بھیانک انتقام لے۔ گرو بابا کے پاس رات کی تاریکی میں عجیب و غریب شکلوں والی عورتیں اور مرد آتے رہتے، اور شاید یہ سب گرو بابا جان بوجھ کر ایسا کرتا تھا کہ کسی طریقے سے زاہد کا دل مضبوط ہو جائے، اور زاہد بھی یہ بات جانتا تھا کہ گرو بابا کے ہوتے ہوئے یہ عجیب و غریب شکلوں والی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 6 ماہ کا عرصہ اس ویرانے میں اسی خوفناک قبرستان میں بیت گیا۔ راتوں کی تنہائیوں میں وہ اکثر بھیانک شکلوں کو دیکھتا رہتا، اور نوبت یہ آ گئی کہ اب اسے جن بھوت سے ذرا بھی خوف نہ آتا تھا۔ گرو بابا بھی ہر بات پر اگ گیا اور کہا، بچہ، اب تم عمل کر سکتے ہو۔ جس قدر میرے پاس طاقتیں ہیں تم بھی حاصل کر سکتے ہو۔ تم بھی انہیں اپنا غلام بنا سکتے ہو، راج کر سکتے ہو، ان پر ہر چیز کو قبضے میں لے سکتے ہو۔ ہاں گرو بابا، اب مجھ میں ہمت پیدا ہو گئی ہے۔ بتائیں کون سا عمل ہے جو تم نے پڑھ کر یہ طاقتیں حاصل کی ہیں؟ کیسے انہیں اپنا غلام بنا لیا، اور کیسے ہر بات کی خبر رکھ سکتے ہو؟ زاہد کی باتیں سن کر گرو بابا بولے، میرے پاس شیطانی علم ہے۔ شیطانی علم کا نام سنتے ہی زاہد کے جسم کو ایک جھٹکا لگا، لیکن دوسرے لمحے جوان بہنوں کی موت نظروں کے سامنے دکھائی دی، جاگیرداروں کے ظلم و ستم دکھائی دیے، اپنا آپ دکھائی دیا، تو بولا، یہ شیطانی عمل کیا کرنا ہے مجھے؟ بچہ، تمہیں ہر وقت گندا رہنا ہوگا، گندگی کو اپنے اندر داخل کرنا ہوگا۔ بابا، یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ تو میں کر لوں گا، آپ مجھے عمل بتائیں۔ گرو بابا نے ایک گہری نظر زاہد پر ڈالی اور کہا، بچہ، میں جانتا ہوں کہ تم میں اب ہمت پیدا ہو چکی ہے، لیکن یہ صورتیں جو تم ہر رات دیکھتے ہو، یہ تمہیں خوف زدہ کریں گی، تمہیں ڈرائیں گی۔ اگر تم ڈر گئے تو سمجھ لو کہ وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم غیبی قوتوں پر قبضہ حاصل کرنے کے بجائے خود ان کے غلام بن جاؤ گے، ان کے اشاروں پر ناچو گے۔ نہیں بابا، نہیں، میں یہ نوبت نہیں آنے دوں گا، میں اپنا عمل ضرور پورا کروں گا، ان سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گا۔ آپ بس مجھے اپنے والا عمل بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں بھی وحشت ہو، چمک ہو، جسے گھور کر دیکھوں وہ جل کر مر جائے۔ زاہد کی بات سن کر گرو بابا کہے لگانے لگا اور بولا، ٹھیک ہے، اور ایک شیطانی ورد کرنے کو کہا۔ 21 دن تک یہ ورد روزانہ ایک تازہ مردے کو قبر سے نکال کر اس کے کان میں پڑھنا ہے۔ ورد شروع کرنے سے پہلے ایک بلی اور ایک چوہے کے خون سے اپنے جسم کو غسل دینا ہے۔ دوسری رات 2 بلیوں اور 2 چوہوں کے خون سے غسل کرنا ہے، یعنی جتنے دن ہوں اتنے ہی چوہے اور بلیاں ذبح کر کے غسل کر کے ورد کرنا ہے۔ بابا کی باتیں سن کر زاہد ایک دفعہ تو کانپا، جسم کو جھٹکا لگا، پاؤں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن جب گرو بابا کی دوبارہ بات اس کے کانوں سے ٹکرائی کہ بچہ، اگر تم 21 دن کے اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمام غیبی طاقتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں گی، مردوں کو چلا پھرا سکو گے، جس مردے میں چاہو گے اپنی پسند کا جن بھوت داخل کر سکو گے، اس سے گھناؤنے اور بھیانک کام کروا سکو گے۔ ان باتوں سے زاہد کا تمام خوف، ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ اسے انتقام لینا تھا، اور ایک بھیانک انتقام۔ بچہ، اس میت کا کفن میرے پاس لانا ہے تاکہ شیطانوں میں میرا رتبہ اور بڑھ سکے، گرو بابا کہنے لگا۔ ٹھیک ہے گرو بابا، ٹھیک ہے، میں کل سے یہ عمل شروع کر دوں گا۔ میں کامیابی حاصل کروں گا، تمام جنات پر قبضہ کر لوں گا، ان سے اپنے گاؤں کو آگ لگوا دوں گا، قتل عام کروا دوں گا۔ باقی باتوں میں رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو گرو بابا نے کہا، جاؤ اپنے عمل کو شروع کرو، نئی تازہ قبر تلاش کرو تاکہ اس قبر کی میت کے کان میں ورد کر سکو۔
بچہ اپنے شیطانوں کو خوش کرنا ہے، وہ جتنا خوش ہوں گے تم اتنے ہی کامیاب ہوگے۔ زاہد اجازت لے کر شیطانی ورد زبان پر جاری رکھے گاؤں کے چکر لگانے لگا کہ کس گاؤں میں کوئی مرا ہے تاکہ وہ اس پر اپنا عمل کر سکے۔ ایک گاؤں سے ایک چھری، ایک ڈول اور ایک کھرپا لیا تاکہ کسی بلی اور چوہے کو ذبح کر کے خون جمع کر سکے۔ یہ تینوں چیزیں اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری تھی۔ دن بھر مختلف گاؤں کے چکر لگانے کے بعد ایک قبرستان میں کسی کو قبر کھودتے دیکھ کر اس قبرستان میں رکا اور ایک کونے میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرنے کے بعد دوبارہ وہاں سے چل پڑا تاکہ بلی اور چوہے کو تلاش کر سکے۔ یہ کام بھی اسے مشکل دکھائی نہ دیا، بلیاں چوہے وافر مقدار میں وہ حاصل کر سکتا تھا۔ وہ تو رات کا انتظار کر رہا تھا کہ رات ہو اور وہ اپنا عمل شروع کر دے۔ سردیوں کے موسم میں اسے اپنی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو صرف اپنے عمل کی۔ ایک آگ تھی اس کی آنکھوں میں جس سے وہ گاؤں کے جاگیرداروں کو جلا دینا چاہتا تھا، اس سے بہنوں کی لاشوں کا بدلہ لے سکتا تھا۔ دن گزر گیا، سورج ڈھلتے ڈھلتے رات کی تاریکی چھوڑنے لگا، اندھیرے کو سیاہ سے سیاہ تر کرنے لگا تو زاہد ایک ہمت کے ساتھ اٹھا۔ گاؤں کے باہر سے اس نے ایک بلی کو پکڑا اور چھوٹے سے چوہے کو پکڑا، دونوں کو گاؤں کے باہر ہی ذبح کیا، ڈول میں ان کا خون جمع کیا اور قبرستان چلا گیا۔ وہاں اسی قبر پر جا کر رک گیا۔ ہر طرح سے تسلی کرنے کے بعد کھرپے کی مدد سے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ مردے تک پہنچ گیا۔ اس کا کفن اتارا اور پھر خود ڈول میں پڑے خون سے غسل کیا اور مردے کے کان میں ورد شروع کیا۔ عمل پورا کرنے کے بعد قبر کو دوبارہ بند کیا اور کفن اٹھائے گرو بابا کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں گرو بابا کے پاس پہنچا، کفن اسے دیا، کفن کو آگ لگا کر بابا کہے لگانے لگا۔ اب تو ہر روز زاہد کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دن بھر نئی قبریں تلاش کرتا رہتا، بلیوں اور چوہوں کے خون سے غسل کرتا اور قبریں اکھیڑ کر مردوں کے کانوں میں عمل کرتا، اور دوبارہ قبر کو بند کر کے کفن لیے گرو بابا کے پاس آ جاتا۔ آج 7واں دن تھا، 7 بلیوں اور 7 چوہوں کا انتظام کرنا تھا اور نئی کھدنے والی قبر دیکھنی تھی۔ دن بھر مارا مارا پھرتا ہوا ایک گاؤں کے قریب سے گزرا تو عورتوں اور مردوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ سمجھ گیا کہ رونے والے لوگ کسی میت کو سامنے رکھ کر رو رہے ہیں، لہٰذا گاؤں کے قبرستان چلا گیا۔ وہاں قبر کھدتی دیکھ کر ایک طرف دھوپ میں بیٹھ گیا۔ بلیوں اور چوہوں کے خون سے پورا جسم بدبو سے بھر گیا تھا کیونکہ اسے نہانا منع تھا، گندا رہتا تھا، گندگی والے کام کرنے تھے، شیطان کو خوش کرنا تھا، لہٰذا اس کے سامنے ہی قبرستان میں میت کو دفن کیا گیا۔ جب شام ڈھلنے لگی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے چوہوں کو پکڑنے لگا، بلیوں کو جمع کرنے لگا، رسیوں سے ان سب کو باندھنے کے بعد سیاہ اندھیرا پھیلنے کا انتظار کرنے لگا، اور جب اندھیرا ہر چیز کو سیاہ کر گیا تو اس نے بلیوں چوہوں کو ذبح کیا، خون جمع کیا اور قبرستان کی جانب چل پڑا۔ قبرستان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے وہاں کوئی چلتا پھرتا دکھائی دیا۔ زاہد ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ شخص اسے دیکھ نہ لے اور زبان پر ورد شروع کر دیا۔ جب 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی وہ شخص قبرستان سے نہ نکلا تو زاہد پریشان ہو گیا۔ اسے اپنا عمل ادھورا ہوتا دکھائی دیتا، لیکن وہ اپنے اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں کھرپا، اور اس شخص کو قتل کرنے کے لیے قبروں میں چلنے لگا۔ ابھی وہ اس شخص پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا کہ اس شخص نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ اس کی بگڑی ہوئی اور بھیانک شکل دیکھتے ہی زاہد کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس سے قبل کہ وہ بھیانک شکل والا زاہد پر وار کرتا، اس نے ورد پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکے مارنا شروع کر دیں۔ ایسا کرنے سے وہ بھیانک صورت والا غائب ہو گیا تو زاہد نے ڈرتے دل کے ساتھ، خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ مردے تک پہنچا اور اس کا کفن اتارا، ڈول لا کر میت کے سامنے غسل کرنے لگا تو بھیانک چیخوں سے قبرستان گونجنے لگا، قبر لرزنے لگی، میت حرکت میں آنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب جنات کا کھیل ہے۔ اس نے بھی ہمت نہ ہاری، حرکت کرتی میت کو دونوں ہاتھوں سے گرفت میں لیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کر کان میں ورد شروع کر دیا۔ بھیانک چیخیں اور بھیانک صورتیں قبرستان میں گھومتی رہیں، لیکن اس نے اس وقت تک مردے کو اپنی گرفت سے نہ چھوڑا جب تک اس نے اپنا عمل پورا نہ کر لیا۔ عمل ختم ہوا تو حرکت کرنے والی میت ساکت ہو گئی۔
उसने हिला हिला कर उसे चेक किया कि वो जिंदा तो नहीं है, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। ये असेबी कमाल था। काफी देर तक मैयत की हरकत के बारे में सोचने के बाद उसने कब्र को बंद किया, कफन को हाथों में पकड़ा और अपने हथियार संभाले गुरु बाबा की तरफ चलने लगा। वहां पहुंचकर कफन उसे थमाया तो वो हस्बे आदत कफन जलाकर कह कहे लगाने लगा। जब जाहिद ने तमाम कहानी गुरु बाबा को सुनाई तो गुरु बाबा बोला, बच्चा, ये मामूली काम है, आगे चलकर मंजिलें मजीद भयानक दिखाई देंगी। ये आसेबी ताकतें आजाद रहना पसंद करती हैं, किसी की गिरफ्त में रहना पसंद नहीं करती। इनको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। अब तो बिल्लियों और चूहों की तादाद बढ़ती जा रही थी, मंजिलें मुश्किल होती जा रही थीं। 10 दिन बीत गए, जाहिद ने भी हिम्मत ना हारी। अगर हिम्मत हार जाता तो उसकी अपनी जान भी जा सकती थी। जब जागीरदारों से इंतकाम का सोच था, जिन्नात को कब्जे में लेने का सोच था, मुर्दों को अपना गुलाम बनाने का सोच था, तो दिल में मंडलाने वाले खौफ और खतरात दम तोड़ जाते। एक नई हिम्मत, नई कुवत जिस्म में दौड़ने लगती। हर किसी को अपने कब्जे में लेने की गर्ज से अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने की तगो-दो करता। दिन गुजरते रहे, रातें भयानक से भयानक होती रहीं। हर रात भयानक शक्लें उसके इर्द गिर्द घूमती रहीं। कब्रें हिलती महसूस होती रहीं। आज अमल का 15वां दिन था। 15 बिल्लियों और 15 चूहों का इंतजाम करना था। दिन भर वो जगह जगह बिल्लियों को रस्सियों से बांधता रहा, चूहों को पकड़ता रहा। लोग तो उसके करीब भी न जाते थे। जिस्म से उठने वाली बदबू से लोग अपने नाक छुपा लेते और भाग जाते, और वो अपने मकसद को पाने की खातिर कभी किसी गांव में जाता रहता। जिस गांव में उसे कोई मैयत दिखाई देती, लोगों को चीखते चिल्लाते रोते पीटते देखता, तो उस गांव के कब्रिस्तान चला जाता, कब्र की निशानदही कर लेता और फिर दीवानों की तरह आवारागर्दी करता रहता। गंदगी के ढेरों से गली सड़ी चीजें पकड़कर खा लेता, अपना पेट भर लेता, क्योंकि वो जानता था कि जब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, तब हर चीज पर कब्जा जमाने के बाद अपनी मनमानी कर सकेगा। खौफ व हरास फैलाएगा, जिन्नात के जरिए अपनी माँ और बहनों का खोज लगाएगा और अपने इंतकाम को आखिरी शक्ल देगा। आज के अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए। सिर्फ एक मैयत की जरूरत थी, उसकी तलाश थी। आज इसी कब्रिस्तान में कब्र खुद रही थी। वो पुरसकून गुरु बाबा के पास बैठा रहा। लोग उस बुजुर्ग को जानते थे, उसकी खिदमत भी करते थे, क्योंकि जब से इस कब्रिस्तान में इस गुरु बाबा ने डेरा जमाया था, गांव पर चुड़ैलों की गिरफ्त खत्म हो गई थी। वरना यहाँ गांव में हर रात भयानक चीखें बुलंद होती थीं। जो शख्स अंधेरे में बाहर निकलता, भयानक चुड़ैलों का सामना करते हुए गांव भाग जाता और बुखार में मुब्तला हो जाता। 2-3 अमवात भी हो चुकी थी। जब से लोगों ने इस बुजुर्ग को कब्रिस्तान में डेरा जमाए देखा था, सभी मुतमईन और पुरसकून हो चुके थे, और जाहिद के बारे में कभी किसी को यह शक भी ना गुजरा था कि वो रात भर कैसी भयानक हरकतें करता है। एक पागल इंसान रात भर कैसे घिनौने खेल खेलता है, अगर उन्हें इल्म हो जाता कि रात को उनके दफनाए जाने वाले मुर्दों के कफन उतारता है, कब्रें खोदता है, तो ना जाने कब का गांव वाले उसे जिंदा ही जला देते, उसे जलाकर राख कर देते। लेकिन जाहिद ने ना तो किसी को शक होने दिया और ना ही कोई ऐसी निशानी छोड़ी कि गांव वाले कब्र देख कर शक करते। शाम के वक्त एक मैयत को उसी कब्र में लाकर दफन कर दिया गया, तो अंधेरा फैलते ही जाहिद अपनी जगह से उठा और जहां जहां उसने चूहे और बिल्लियां बांधे थे, उनको जिबा करके खून जमा किया। जब 15वें चूहे और बिल्लियों का खून जमा हो गया तो कब्र उखेड़ने लगा। यहाँ उसे एक लम्हा भी खौफ न आया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ की चुड़ैलें गुरु बाबा के कब्जे में हैं। लेकिन जब कब्र खोदकर मुर्दे के करीब हुआ, बिल्लियों चूहों के खून से गुसल किया, तो उसने देखा कि जो मुर्दा सामने पड़ा है उसकी दोनों आंखें खुली हैं, और उनमें वही चमक है जो गुरु बाबा की आंखों में दिखाई देती थी, जिससे वो खौफजदा हो जाता था। ये चमक देखकर पहले वो खौफजदा हो गया, लेकिन फिर मुसलसल उन खुली और चमकती आंखों को घूरने लगा। शायद वो उन आंखों की चमक को अपनी आंखों में जज्ब करना चाहता था। 1 घंटे तक वो मुसलसल उन खुली और चमकती आंखों को देखता रहा। फिर हस्ब मामूल उस मैयत के कान में अपना विर्द पढ़ने लगा। अपने अमल से फारिग होकर उसने कब्र दोबारा बंद कर दी और कफन लिए गुरु बाबा के पास आ गया। गुरु बाबा ने जब जाहिद की आंखों में झांका तो एक कहकहा उसकी जबान से उभरा, बच्चा, तुम कामयाबी से आगे बढ़ रहे हो।
تمہارے اندر آسیبی قوت بھری جانے لگی ہے، تمہاری آنکھوں میں وہی چمک پیدا ہو رہی ہے جس کی تم خواہش کر رہے تھے۔ گرو بابا کہے لگاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور زاہد اپنی قسمت پر ناز کرتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی اب صرف 6 دن کا عمل باقی تھا۔ 6 دن کے بعد ہر چیز اس کے قبضے میں آ سکتی تھی۔ وہ شہنشاہ بننے والا تھا، حکمران بننے والا تھا، شیطانی قوت سے ہر کام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ دین اسلام سے تو وہ بہت دور ہو گیا تھا۔ یہ علم اپنانے کی خاطر وہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا۔ خدا سے مدد مانگنے کے بجائے شیطان سے مدد مانگنے والا بھلا دین اسلام میں کیسے رہ سکتا تھا؟ زاہد بھی دنیا کو قبضے میں لینے کی غرض سے آخرت کو بھول بیٹھا تھا، اپنی موت کو بھول بیٹھا تھا، یہ بھی بھول بیٹھا تھا کہ اس کے گھناؤنے کام دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ باقی رات وہ خوابوں میں گزارنے لگا، جب کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تو سو جاتا۔ اسی طرح عمل کرتے 16-17 دن بیت گئے، کامیابی سے عمل کرتا رہا۔ آج 20واں دن تھا۔ صبح ہی سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھیں، بادل آسمان پر منڈلانے لگے تھے۔ لمحوں میں ہی سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو چھپا لیا اور گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ آج کا بھیانک موسم دیکھ کر زاہد کا رنگ اڑ گیا۔ سردی سے کانپتے جسم کے ساتھ وہ آج کی رات کے متعلق سوچوں میں گم تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ پھر جب اسے صرف 2 دن کے عمل کا وقت یاد آیا تو تیز بارش میں بھیگتا ہوا چوہے اور بلیاں اکٹھی کرنے لگا۔ آج کہیں سے بھی اسے نہ تو کوئی چوہا نظر آیا اور نہ بلی۔ گرجتے چمکتے بادلوں اور بھرپور سردی میں چوہے بلیاں کیسے کھیتوں میں دکھائی دیتے، کیسے گلیوں میں دکھائی دیتے؟ دن کا وقت ہونے کے باوجود بھی رات کا سما دکھائی دے رہا تھا۔ گاؤں سنسان ویران تھے، لوگ بستروں میں آگ جلائے سردی سے بچنے کی کوشش میں تھے، اور زاہد پاگلوں کی طرح چوہوں بلیوں کی تلاش میں جگہ جگہ گھوم پھر کر چوہے بلیاں جمع کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن اسے کامیابی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چند ایک چوہے اس نے پکڑے تھے اور بلی ابھی تک اس کے ہاتھ نہ لگی۔ چہرے پر پریشانی کا یہ عالم تھا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ تمام گاؤں کو جلا ڈالے، جو چیز بھی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے اسے ختم کر دے۔ وہ پاگلوں اور وحشیوں کی طرح ایک ایسے مکان میں جا گھسا جہاں سے لوگ خوف کھاتے تھے، جہاں اسے چڑیلوں کی بھیانک صورتیں دکھائی دیتی تھیں۔ یہ گاؤں گرو بابا سے بہت دور تھا۔ یہاں قدم رکھتے ہی اسے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ چمکتی بجلی میں جب ویران گھر کو دیکھتا تو اندر بھیانک صورتوں کو چلتے پھرتے پاتا۔ اسے یہاں اپنی موت یاد آئی تو گرو بابا کی باتیں دماغ میں گھومی۔ بچہ، ورد کو زبان پر جاری رکھنا۔ یہ آسیبی طاقتیں تمہیں صرف خوف زدہ کریں گی، جان نہیں لے سکیں گی۔ لہٰذا زاہد ورد پڑھتا اندر کمرے میں چلا گیا، لیکن اندر بھیانک صورتیں نہ تھیں، بلکہ بلیوں کے بچے گھومتے پھرتے اچھلتے کودتے دکھائی دیے۔ یہ دیکھتے ہی زاہد کی مرجھائی ہوئی آنکھوں میں پہلے والی چمک ابھری۔ اس نے جلدی سے بلیوں کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ان کا خون ڈول میں جمع کرنے لگا۔ 1، 2، 3، پھر مسلسل 20 بچے ذبح کر لیے اور سکھ کی سانس لی، کیونکہ چوہوں کو تلاش کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں سے یہ کام مکمل کرنے کے بعد وہ دوبارہ گاؤں کی گلیوں سے گھومتے ہوئے گاؤں سے باہر نکل گیا اور جہاں بھی چوہا نظر آتا اس کی گردن پر چھری چلا دیتا اور خون جمع کر لیتا۔ تقریباً 5 گھنٹے کی مسلسل جد و جہد کے بعد اپنا یہ عمل پورا کر لیا اور ایک میت کی تلاش شروع کر دی۔ لیکن یہ کام ان دونوں کاموں سے آسان دکھائی دیا، کیونکہ ایک قبرستان میں لوگ ایک بڑی سی چادر اپنے سروں پر پھیلائے کسی کو دفن کر رہے تھے۔ دور کھڑا وہ یہ سب منظر دیکھتا رہا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو تیز بارش میں جب یہ قبر کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹی سی قبر دکھائی دی۔ ایسے لگا جیسے کوئی 5-6 سال کا بچہ ہو۔ باقی کا دن زاہد نے برستی بارش میں چمکتے اور گرجتے موسم میں گزارا۔ کئی دفعہ وہ آسمانی بجلی کی زد میں آتے آتے بچا۔ شاید ابھی اس کی زندگی کے دن باقی تھے کہ آسمانی بجلی اس کے قریب ہی گرتی رہی۔ بادلوں کی گرج کا یہ عالم تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ وہ کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ یہ موسم اس قدر بھیانک روپ اختیار کیے ہوئے تھا کہ اس سے قبل اس قدر تیز بارش اور گرج چمک نہیں دیکھی تھی۔ وہ ننھی قبر کے قریب بیٹھا وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا تھا کہ اچانک اسے قبرستان میں ایک چہرہ دکھائی دیا۔ یہ چہرہ دیکھتے ہی زاہد اپنا آپ بھول کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چمکتی بجلی میں وہ چہرہ ایک درخت کے نیچے خود کو بارش سے بچانے کی کوشش میں تھا۔ اتنے بھیانک موسم میں کسی کو تنہا اور بھیگتے دیکھ کر زاہد سوچوں میں گم تھا۔
काफी देर तक सोचने के बाद वो हिम्मत करके उसके करीब हुआ और पूछा, तुम इस भयानक और खौफनाक मौसम में यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? जाहिद की बात पर वो रो दिया और बोला, मुझे मेरा बाप मार देगा, वो बहुत जालिम है, मेरी जान निकाल देगा। ये जो बच्ची मरी है ये मेरी बहन है, अब्बू ने इसका गला घोंट डाला है, इसे मार दिया है, वो मेरी माँ को भी मार डालेगा, वो बहुत जालिम है। बच्चे की कहानी सुनकर जाहिद बोला, तुम्हारा वो सगा बाप नहीं है? तो मासूम बच्चा बोला, नहीं, वो सोतेला है, हर वक्त हम तीनों को मारता पीटता रहता है, और आज उसने मेरी बहन को मार डाला है, और अब मुझे। ये कहानी सुनकर जाहिद ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं लूंगा तुम्हारा उससे इंतकाम, मैं करूंगा तेरे बाप को खत्म। नहीं चाचू नहीं, वो बहुत सख्त है, बड़ी बड़ी मूछों वाले बदमाश उनके दोस्त हैं जो घर में घुसे रहते हैं। जो भी है, मैं लूंगा तेरा उनसे इंतकाम। आओ मुझे अपनी बहन तो दिखाओ कि वो कैसी थी, लगता है तेरी तरह बहुत ही प्यारी होगी। जाहिद ने बहाना तलाश कर लिया ताकि उसके सामने उस नन्ही कब्र को खोद सके और अपना अमल पूरा कर सके। जब दोनों कब्र के करीब पहुंचे तो जाहिद ने खुरपे की मदद से कब्र से अभी मिट्टी हटानी शुरू ही की थी कि 8 साला बच्चा उसके पांव पड़ गया और बोला, ना चाचू, खुदा के लिए ऐसा ना करें, मेरी बहन को बाहर ना निकालें। ये लफ्ज सुनते ही जाहिद की आंखें चमकने लगीं, प्यार भरे लहजे में सख्ती उभरने लगी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो उसका अमल कैसे पूरा होता। अगर तुमने जबान चलाई तो ये छुरी देख रहे हो ना, इससे तेरा गला काट दूंगा। बच्चा रोए जा रहा था और जाहिद अपना काम किए जा रहा था। चाचू, तुम बहुत जालिम हो, मेरे बाप से भी ज्यादा जालिम हो, मैं अभी गांव वालों को बुला कर लाता हूं। बच्चे की जबानी ये लफ्ज सुनते ही जाहिद का दिमाग घूम उठा, उसके दोनों हाथ मासूम की गर्दन तक जा पहुंचे, करीब पड़ी हुई तेज छुरी से उस मासूम का गला काट दिया। उसका धड़ तड़पने लगा, लेकिन वो वहशी बना उसके पेट में छुरे घोंपता रहा। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसके स्याह घिनौने कारनामों का लोगों को इल्म होता। और उस मासूम की किस्मत देखो, जिस मौत से डर कर वो अंधेरे कब्रिस्तान में पनाह लिए हुए था, उसी मौत ने उसे आ पकड़ा, और शायद बाप उसे माफ कर देता या फिर इस कदर बेदर्दी से ना मारता, उसका गला ना काटता, और ये दरिंदा सिर्फ इंसान उसके तड़पते जिस्म पर भी छुरियों के वार किए जा रहा था। वो मासूम तड़प तड़प कर उसके हाथों ठंडा हो गया तो उसने दोबारा कब्र की खुदाई का काम शुरू कर दिया। बच्ची की मैयत निकाल कर कफन उतारा, बिल्लियों चूहों वाले खून से गुसल किया और उसके कान में अमल पढ़ना शुरू कर दिया। अपने अमल से फारिग होने के बाद उसने एक कब्र में 2 मैयतें रख कर मिट्टी डाल दी और कफन हाथ में पकड़े गुरु बाबा की तरफ बढ़ने लगा। एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में कफन लिए बच्चे के मुतल्लिक सोचते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसे इस कत्ल से जरा भी नदामत ना हुई। वो तो घिनौने काम करने का आदी हो चुका था। उसे तो दुनिया पर कब्जा जमाना था, आसेबों पर कब्जा जमाना था, अपनी मनमानी करनी थी। उसकी नजर में किसी की कोई वक़्त नहीं थी। वो वाकई एक इंसान से दरिंदा बन गया था, वहशी बन गया था, खूनी भेड़िया बन गया था। 20 दिनों में यह पहली कब्र थी जो एक बच्ची की थी, वरना कोई बूढ़ा होता, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई दुश्मनी की भेंट चढ़कर कब्र में आ पड़ता, कोई सांप के डसने से, कोई बीमारी की हालत में मरता। यहाँ 20 दिन मुकम्मल होने के बाद अपनी तमाम जिंदगी याद आ गई थी कि उसने ये शैतानी अमल क्यों शुरू किया, किस मकसद को पाने के लिए किया और क्या हासिल करना चाहता था। वो इस अमल से, बच्चा, तुम मंजिल पर पहुंच चुके हो, सिर्फ एक कदम का फासला है। देखना तुम्हारा ये आखिरी कदम लड़खड़ा न जाए, कहीं नीचे ना गिर जाना। गुरु बाबा के अल्फाज ने जाहिद को सोचों के गहरे समुंदर से बाहर निकाला। हाँ गुरु बाबा, ये सब तुम्हारा कमाल है, वरना मैं कभी भी अपने मकसद में कामयाब ना होता, कभी भी यहाँ तक ना पहुंचता। अब सिर्फ कल की रात बाकी है, उसके बाद जादूगरों की गर्दनें मेरे हाथों में होंगी, जिन्नात मेरे कदमों में होंगे, मैं शहनशाह होऊंगा। जाहिद के मुंह से एक भयानक कहकहा बुलंद हुआ। उसकी आंखों में भी गुरु बाबा वाली कशिश आ चुकी थी, लेकिन अभी वो ताकत हाथ में ना थी जो गुरु बाबा के पास थी। वो गुरु बाबा की तमाम ताकतें देख चुका था। रात गुजर गई। आज सुबह सवेरे ही जाहिद ने बिल्लियों और चूहों को पकड़ना शुरू कर दिया। जहां कहीं भी उसे चूहा या बिल्ली मिलती, पकड़कर बांध लेता। दिन गुजरता रहा, जाहिद अपने मुश्किल तरीन काम में मसरूफ रहा। चूहे बिल्लियां जमा करने के लिए उसे मुख्तलिफ गांव में जाना पड़ा, ताकि किसी को शक भी ना हो और काम भी चल जाए। वैसे भी लोगों की नजरों में वो सिर्फ दीवाना, पागल और गंदा इंसान था।
उसके करीब से गुजरते भी लोग कतराते थे। दिन ढल गया लेकिन उसे कहीं से भी कब्र खुदती दिखाई न दी, और जूं-जूं अंधेरा फैलता जाने लगा, त्यों-त्यों उसकी परेशानी में इजाफा होता गया। आज उसका आखिरी दिन था। अगर आज रात गुजर जाती तो उसकी तमाम मेहनत रायगां जाती, और हो सकता था कि वो खुद भी कब्र में पड़ा होता। जब काफी रात ढल गई और कुछ नजर न आया, तो उसने जहां जहां बिल्लियों चूहों के ठिकाने देखे थे और जहां जहां बांधे थे, बेदर्दी से उनके गले काटता हुआ, डोल खून से भरता हुआ, चमकती आंखों के साथ वहशियों की तरह किसी के घर से उठने वाली चीखों पुकार सुनने को बेकरार था। जब हर तरफ से मायूस हो गया, तो खून से भरे डोल को लिए अपने टूटे कदमों, मुरझाए चेहरे के साथ एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरने लगा, तो वहां उसने एक कफन में लिपटी लाश देखी। ये देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। जल्दी से तमाम खून अपने ऊपर उंडेल लिया। गुस्ल करने के बाद उस लाश के गिर्द से कफन उतारने लगा, तो लाश गायब हो गई। ये मंजर देखते ही उसकी चीखें निकल गईं, और साथ ही उसे कब्रिस्तान से भयानक कहकहों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये लड़का पूरी तरह हमारी गिरफ्त में आ चुका है, अब ये बचकर ना जा सके। जाहिद का दिल घबराने लगा, उसे गुरु बाबा के अल्फाज याद आ गए, बच्चा, चिल्ले का आखिरी दिन बहुत मुश्किल होता है। ये वक्त मुझे याद है। पूरा दिन पागलों की तरह चूहों की गर्दनें खंडरात में काटने के बाद, खून से बाल्टी भरने के बाद, जब मैयत की तलाश में निकला तो कहीं से भी मरा आदमी दिखाई न दिया। मुझे अपने इर्द गिर्द से भयानक कहकहों की आवाजें आने लगीं। मैं डर और खौफ से घबरा कर तकरीबन खत्म होने वाला था कि रास्ते में एक मियाँ बीवी को जाते देखा, तो मैंने उन पर छुरी चला दी, उन्हें लहूलुहान कर दिया, और मर्द की मैयत के कान में विर्द पढ़ा तो हर ताकत मेरे कदमों में आ गई। मैं राजा बन गया। ये ख्याल आते ही वो दीवानों की तरह कब्रिस्तान में खाली डोल रखे छुरी चमकाता हुआ गांव की तरफ भागा कि जो कोई भी दिखाई दिया उसे कत्ल करके अपना अमल पूरा करेगा, राजा बनेगा। लेकिन गांव की गलियों में कोई भी शख्स दिखाई न दिया। ठंडी हवाओं के सिवा और स्याह बादलों की वजह से लोग अंदर कमरों में मस्त थे। अब जाहिद को अपने इर्द गिर्द चुड़ैलों के भयानक चेहरे दिखाई देने लगे, कह कहीं सुनाई देने लगे। वो मायूसी के आलम में चेहरा लटकाए कभी कहीं भागता और कभी कहीं भागता, लेकिन कुछ ना बन सका। तो चुड़ैलों के खौफ से बचने की खातिर उसने गुरु बाबा की पनाह पकड़नी चाही। वो भागता हुआ गुरु बाबा के पास पहुंच गया और जाते ही उसके पांव में गिर पड़ा। गुरु बाबा मुझे बचा लो, गुरु बाबा मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगी, मेरी हड्डियां पसलियां चबा देंगी बाबा, अपनी ताकतों से कह दें कि मेरी जान बख्शी कर दें। गुरु बाबा ने कहा, बच्चा, अभी वक्त है, भागो दौड़ो। अगर तुमने आज अपना अमल ना पाया तो फिर मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। लोगों के घरों में घुसकर कत्लेआम शुरू कर दो, अपना मकसद हासिल करो, किसी को जिबा करके अपना विर्द मुकम्मल करो। घरों में घुसने की बातें सुनकर जाहिद के मुरझाए चेहरे पर रौनक आ गई। उसने अपने करीब पड़े हुए छुरे को उठाया। अगर आज वो नाकाम हो जाता तो अपनी बहनों के कातिलों से कैसे इंतकाम ले सकता था, उन्हें कैसे जला सकता था, उनकी मौत पर कैसे जश्न मना सकता था। हाँ गुरु बाबा, आपने ठीक कहा, अब ऐसा ही होगा। मुझे जिन्नात पर कब्जा जमाना है, राजा बनना है, मान गया हूं आपको। आप देवता हैं, जय हो गुरु बाबा की जय हो। ये कहकर वो उठा और बिजली की तेजी से गुरु बाबा के पेट में छुरा घोंप दिया, और फिर पै दर पै वार करके गुरु बाबा को लहूलुहान कर दिया। गुरु बाबा की लाश तड़प रही थी और जाहिद कह कहे लगा रहा था, मैं अपना अमल करने में कभी नाकाम नहीं रहा। तमाम जिन्नात मेरे कब्जे में होंगे, मैं सरदार होऊंगा उन सब का। ये कहते हुए वो गुरु बाबा को नोचने लगा। गुरु बाबा कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने अपनी आंखों का जादू जगा दिया और अपनी चमकती आंखों के साथ जाहिद को घूरने लगा। जाहिद को ऐसे लगा जैसे उसके जिस्म की ताकत खत्म हो रही हो। वो गुरु बाबा की आंखों की ताब ना लाते हुए उठ खड़ा हुआ, और भागने के लिए जूं ही कदम उठाने ही वाला था कि जहां खड़ा था वहीं का वहीं रुक गया। आखिरी लम्हात में भी गुरु बाबा ने उसे बुत बना दिया, लेकिन अपनी आंखों की तमाम चमक जाहिद को दे गया। जाहिद बुत बने जादू के जेर असर बेहरकत खड़े का खड़ा रह गया। इधर गुरु बाबा ने जख्मों की ताब ना लाकर तड़प तड़प कर जान दे दी। उसके मरते ही उसके बदन के कपड़ों को आग लग गई। उसका जिस्म जलते जलते स्याह हो गया। कब्रिस्तान आसेबी चीखों से गूंजने लगा। कैद शुदा जिन्नात आजाद हो गए और भयानक सूरतों के साथ गुरु बाबा के जले जिस्म को नोचने लगे, उसके जिस्म की हड्डियां चबाने लगे। जो घिनौने काम गुरु बाबा ने किए थे, उनकी सजा जाहिरी तौर पर उसे मिल रही थी।
اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جنات کے حلق میں چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف جادو کے زیر اثر بت بنے زاہد کی گھومنے والی آنکھیں، شعلے ابھارنے والی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ جس چیز کو بھی گھور کر دیکھتا اسی کو آگ لگ جاتی۔ جنات صرف اس مجسمے بنے پتھر سے گھبراتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس مجسمے کے لبوں پر گرو بابا والا ورد جاری ہے۔ وہ اگر اسے چھوئیں گے تو جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا پھوٹا، روشنی ہوئی، سورج چمکا تو گاؤں کے چند ایک لوگ وہاں قبرستان کے قریب سے گزرنے لگے تو ایک شخص کی نظر کھڑے بت پر پڑی۔ انہوں نے اسے فوری پہچان لیا۔ یہ وہی دیوانہ تھا جو دن بھر چوہوں بلیوں کو پکڑتا رہتا تھا، ان کی گردنیں کاٹتا رہتا تھا۔ اسے وہاں ساکت کھڑے دیکھ کر اس کی جانب بڑھے، جا کر اسے چھوا، ہلایا جلایا، لیکن وہ تو پتھر کی مانند کھڑا تھا، صرف گھومتی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ جب گاؤں کا ایک شخص اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوا تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں کی تاب نہ لاتے ہوئے تڑپنے لگا، چیخنے چلانے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کانپ کر رہ گئے اور اسے اٹھا کر بھاگتے ہوئے گاؤں لے آئے۔ وہ شخص مسلسل چیخے جا رہا تھا، مسلسل تڑپے جا رہا تھا، بس اس کے لبوں پر ایک ہی آواز تھی، میں اندر سے جل رہا ہوں، میرا جسم جل رہا ہے، وہ مجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ لیکن بظاہر آگ دکھائی نہ دیتی تھی۔ سردیوں میں بھی گاؤں والے اس پر پانی پھینکتے رہے، لیکن وہ جسم پر پانی پڑنے کے باوجود بھی تڑپے جا رہا تھا، چیخے جا رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ہی اس کے جسم کی کھال پگھلنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے تڑپ کر رہ گئے۔ اس شخص کی کھال پگھل پگھل کر زمین پر گرتی جا رہی تھی، جسم ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، سانسیں حلق میں اٹکی ہوئی تھیں۔ لمحوں میں ہی وہ شخص پگھلتا ہوا دم توڑ گیا، جسم سے تمام کھال اتر کر زمین پر تیرنے لگی۔ گاؤں والوں کے لیے یہ منظر صرف حیران کن ہی نہیں تھا، بلکہ خوفناک بھی تھا۔ لمحوں میں انسان سے ڈھانچہ بننے کی خبر سن کر دور دور سے لوگ اس گاؤں کی طرف آنے لگے، اور وہ لوگ صرف یہ بات ہی سبھی کو بتا رہے تھے کہ قبرستان میں اس دیوانے کے مجسمے کی آنکھوں نے اسے جلا کر راکھ کر دیا، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے تیزابی شعلوں نے اسے پگھلا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ یہ الفاظ سن کر اس قبرستان سے خوف کھانے لگے۔ اس شخص کو بھی کسی اور قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ لوگ دور دور سے کھڑے اس بت کو دیکھتے، قریب جانے کی کسی میں ہمت نہ ہوتی، کیونکہ گاؤں کے آدمی کی موت سے ہر کوئی واقف تھا۔ اس مجسمے کے قریب جانا موت کو آواز دینا تھا۔ گرو بابا کا غائب ہو جانا، اس پاگل انسان کا بت بن جانا، لوگوں کے اندر ایک عجیب کہانی چھوڑ گیا۔ اس مجسمے کی خبر زاہد کے گاؤں کے جاگیردار تک جا پہنچی کہ فلاں جگہ ایک مجسمہ ہے۔ اس مجسمے کی دونوں آنکھیں حرکت کرتی ہیں، اور جو کوئی ان آنکھوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اس کے جسم کی کھال پگھلنے لگتی ہے اور وہ انسان پگھل کر مر جاتا ہے، اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ جاگیردار یہ خبر سن کر خوب کھلکھلا کر ہنسا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بت بن جائے اور آنکھیں حرکت کرتی رہیں اور آنکھوں سے شعلے ابھریں۔ لہذا جاگیردار چند وفاداروں کے ساتھ اس گاؤں تک پہنچا اور اس مجسمے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ لوگوں نے منع کر دیا اور تمام کہانی سنا ڈالی، اپنی آنکھوں کا دیکھا حال بیان کر دیا، گاؤں میں جو کوہرام مچا تھا وہ بتا دیا، اور ایک چھت پر لے جا کر دور سے قبرستان میں کھڑا مجسمہ دکھا دیا کہ قریب جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ لوگوں کے منع کرنے پر جاگیردار کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، لیکن زبان پر وہی دبدبا تھا، وہی گرج تھی، وہی لہجہ تھا۔ اپنے ایک ملازم سے کہا، تم وہاں جا کر ہر چیز کی خبر لا کر مجھے دو۔ چاند چمک رہا تھا اور جاگیردار کا وفادار اپنی وفاداری نبھانے کی غرض سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے قبرستان کی جانب اکیلے ہی بڑھنے لگا۔ ابھی قبرستان نہ پہنچا تھا، دور سے قبرستان کا منظر دیکھنے لگا۔ 1 گھنٹہ وہ دور سے ہی قبرستان کا منظر دیکھتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے، چہرے پر رونق لیے واپس گاؤں آ گیا۔ اس کے چہرے پر رونق اور لبوں سے پر مسکراہٹ دیکھ کر جاگیردار بولا، لگتا ہے تم میرے لیے کوئی اچھی خبر لائے ہو۔ ملازم بولا، سرکار ایسے ہی سمجھ لیں، وہاں قبرستان میں چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ وہاں بیٹھے لوگ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ لوگ تو اس مجسمے کے نام سے ہی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ یہ واحد انسان تھا جو لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے واپس آیا تھا۔ کہنے لگا، دور سے ہی قبرستان کا منظر دیکھ کر آیا ہوں، چمکتے چاند کی روشنی میں ایک خوبصورت دوشیزہ کو مجسمے کے قریب دیکھ کر آیا ہوں۔
جو اس کے بالوں میں کبھی کنگھی کرتی ہے اور کبھی اس کے ارد گرد رقص کرتی ہے۔ یہ بات گاؤں والوں نے پہلی بار سنی تھی، کیونکہ وہ تو اس قبرستان کو دور سے دیکھنے سے خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ اکیلے کھڑے ہو کر یہ منظر کیسے دیکھتے؟ ملازم کے یہ الفاظ سنتے ہی جاگیردار گاؤں والوں کو ساتھ لے کر قبرستان کی جانب بڑھنے لگا۔ اس گاؤں کے نمبردار کی جاگیردار سے بہت پرانی دوستی تھی، اور جاگیردار نمبردار کا ہی مہمان ٹھہرا تھا، لہٰذا سبھی قبرستان کی جانب بڑھنے لگے، دور سے کھڑے ہو کر لڑکی کو دیکھنے لگے کہ وہ لڑکی کون ہے، قبرستان کیا کرنے گئی تھی اور مجسمے کے بالوں میں کنگھی کیوں کر رہی تھی، وہ لڑکی کہاں سے آئی تھی، کس کی بیٹی تھی؟ لیکن انہیں قبرستان میں بت کے سوا صرف ویرانہ اور قبریں ہی قبریں دکھائی دیں۔ کہاں ہے لڑکی؟ جاگیردار گرجا تو ملازم کا رنگ اڑ گیا، کانپتی زبان سے بولا، سرکار چلی گئی ہوگی، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مجسمے کے ارد گرد رقص کرتے دیکھا ہے، اس کے بالوں کو سنوارتے دیکھا ہے، یقین نہیں آتا تو ساتھ چل کر دیکھ لیں، مجسمے کے بال ایسے ہوں گے جیسے ابھی ابھی انہیں کوئی سنوار کر گیا ہے، جیسے ابھی ابھی کوئی بالوں میں کنگھی کر کے گیا ہے۔ ملازم کی اس بات پر نمبردار نے اپنے دوسرے ملازم سے کہا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ اور قبرستان کا کونا کونا چھان مارو، جہاں کہیں بھی لڑکی چھپی ہوئی ہے اٹھا کر گاؤں لے آؤ، تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس کی بیٹی ہے۔ دونوں مضبوط دلوں کے ساتھ قبرستان کی جانب بڑھنے لگے، اور باقی کے تمام لوگ واپس گاؤں آ گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ قبرستان سے چیخیں ابھرنے لگیں۔ جاگیردار کا ملازم چیختے ہوئے گاؤں کی طرف بھاگنے لگا، جبکہ دوسرا آدمی خوفزدہ چہرہ لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا آ رہا تھا۔ گاؤں میں پہنچتے ہی پہلے جلے انسان کی طرح یہ شخص بھی چیخنے لگا، وہ مجھے جلا دے گا، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، جسم جل رہا ہے۔ لوگوں نے اس پر پانی پھینکنا شروع کر دیا، لیکن گاؤں والے جان گئے تھے کہ یہ شخص زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ویسا ہی ہوا۔ جاگیردار پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے ملازم کو دیکھنے میں مصروف تھا، جس کے جسم کی کھال پگھل پگھل کر زمین پر گرتی جا رہی تھی، سانس حلق میں اٹکے ہوئے تھے، اور ہڈیاں ایک ایک کر کے ننگی ہوتی جا رہی تھیں۔ جسم پانی کی مانند پگھل پگھل کر زمین پر تیر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ شخص بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ جسم کی جگہ ایک ڈھانچہ سامنے پڑا ہوا تھا۔ جاگیردار نے اس کی موت کے ساتھ ہی مجسمے کی حقیقت کو تسلیم کر لیا، اور صبح سویرے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ اٹھائے گاؤں والوں اور نمبردار کے ساتھ اپنے گاؤں آ گیا۔ یہاں کوہرام مچ گیا۔ دکھ اس کا موت کا نہیں تھا، دکھ اس کے جلنے کا تھا، اس کی پگھلی ہوئی کھال کا تھا۔ سامنے ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر ہر کسی کا چہرہ خوف سے زرد اور پیلا پڑا ہوا تھا۔ دن بھر لوگ دور دور سے جلے ڈھانچے کو دیکھنے آتے رہے، پھر اسے دفن کر دیا گیا اور جاگیردار گرجا، مجھے اس مجسمے کی آنکھیں چاہیے، میں وہ آنکھیں ہی نکال دوں گا جو لوگوں کو جلاتی ہیں، جو لوگوں کے جسموں کو پگھلاتی ہیں۔ کوئی ہے ہمت والا جو اس بت کی آنکھیں نکال کر میرے سامنے رکھ سکے، تاکہ میں خود ان تیزابی آنکھوں کو آگ لگا سکوں؟ یہ الفاظ سنتے ہی جاگیردار کا بیٹا چودھری ہاشم بولا، میں لاؤں گا اس مجسمے کی آنکھیں، میں لگاؤں گا ان تیزابی آنکھوں کو آگ۔ یہ دیکھ کر جاگیردار کانپ کر رہ گیا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ اس نے تو خود اپنی آنکھوں سے پگھلتی کھال کا منظر دیکھ لیا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو تڑپتے، اس کو چیخنے چلانے کا منظر دیکھ لیا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے بیٹے کو کیوں کر اجازت دیتا؟ وہ تو چاہتا تھا کہ گاؤں کا ایک ایک فرد اس مجسمے کا شکار ہوتا، اور وہ تماشا دیکھتا رہتا۔ جاگیردار نے اپنے بیٹے کو منع کیا، لیکن وہ منع نہ ہوا، اور کل صبح ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جاگیردار اسے بار بار سمجھاتا رہا کہ وہاں صرف موت ہے، لیکن وہ بھی ضدی انسان تھا، بہادر تھا۔ بولا، ابا جان، وہ مجسمہ بالکل ساکت ہے، ہل جل نہیں سکتا، میں پیچھے سے جا کر آرام سے اس کی دونوں آنکھوں میں چھریا گھونپ دوں گا اور آنکھیں نکال کر لے آؤں گا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ بات سن کر جاگیردار کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ وہ یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ مجسمہ حرکت نہیں کر سکتا، نہ بازو ہلا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور نہ ہی انسان کو پکڑ سکتا ہے۔ بیٹے کے دماغ کی داد دیتے ہوئے بولا، ہاں بیٹا، یہ کام تم ہی کرو گے، تم بہادر باپ کی بہادر بیٹے ہو، اور ویسے بھی یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم گاؤں والوں کی جانوں کی حفاظت کریں، آس پاس کے گاؤں کی بھی حفاظت کریں۔ جاگیردار دراصل گاؤں والوں کے سامنے اپنی مزید عزت بڑھانا چاہتا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں کا کوئی اور فرد یہ بازی لے جائے۔
اور میرے بجائے گاؤں والے اس معمولی انسان کی تعریفیں کرنے لگ جائیں۔ تب جاگیردار بولا، بیٹا مجھے اس مجسمے کی تیزابی آنکھیں چاہیے، میں ان آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے جلا دینا چاہتا ہوں، میں ان آنکھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ گاؤں والے جاگیردار کی باتیں سن کر اور اس کے بیٹے کی ہمت دیکھ کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے جاگیردار کے بیٹے ہاشم نے اپنا پاؤں گھوڑے پر رکھا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ جلد ہی وہ اس گاؤں تک جا پہنچا جہاں مجسمے کی وجہ سے لوگ خوفزدہ تھے۔ نمبردار کے گھر ہاشم مہمان ٹھہرا اور اپنی یہاں آنے کا مدعا بیان کیا تو نمبردار نے اسے واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اس مجسمے کی آنکھوں کا جو شخص بھی سامنا کرتا ہے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی کھال زمین پر گرنے لگتی ہے۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، کیوں اپنی جان گنوانا چاہتے ہو؟ نمبردار کی اس بات پر ہاشم بولا، انکل میں شروع سے خطروں سے کھیلتا آیا تھا، شیروں کے شکار کھیلے، تاریک راتیں جنگلوں ویرانوں میں گزاری، اور یہ کارنامہ میرے سامنے معمولی بات ہے، چند لمحوں کا تو کھیل ہے۔ ادھر میں قبرستان گیا اور ادھر اس کی دونوں آنکھیں نکال کر لے آیا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ نمبردار کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ دن کی روشنی میں قبرستان کی طرف چلنے لگا۔ قبرستان پہنچ کر اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا، دور سے ہی مجسمے کا جائزہ لیا، اپنا خنجر نکالا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ مجسمے کے قریب ہو گیا۔ پہلے تو اسے ہاتھ لگا کر چیک کیا، وہ ایک انسان تھا، لیکن بالکل ساکت، بے حرکت اور بے جان سا تھا، جیسے اس پر کسی کا جادو چل گیا ہو، جادو کی گرفت میں جکڑا گیا ہو۔ پہلے تو وہ مجسمے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی آنکھیں نکالنے لگا، پھر نہ جانے اسے کیا خیال آیا، اس نے اپنے ہاتھ روک لیے، دل اس کی تیزابی آنکھیں دیکھنے کو مچلنے لگا کہ اس کی آنکھوں میں کیا چیز ہے کہ جس کی نظر پڑتی ہے اس کا جسم ہی پگھلنے لگتا ہے اور وہ وہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پیچھے سے ہٹ کر اس کے سامنے آ گیا، یوں ہی مجسمے کی نظروں میں جھانکا تو اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا، آنکھیں پتھرا گئیں، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ مجسمے کی آنکھوں میں ایسی کشش تھی کہ جب تک انسان کا جسم جھلسنے نہ لگ جاتا اس وقت تک وہ آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ یہی حال ہاشم کا تھا، یہ بھی ٹکٹکی باندھے دنیا جہاں سے بے خبر مجسمے کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کے جسم کی کیفیت بدلنے لگی تھی، ہلکی ہلکی تپش سے جسم جھلسنے لگا تھا۔ جب ہلکی ہلکی تپش تیز ہو گئی تو ہاشم نے تڑپنا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، پاگلوں کی طرح قبرستان میں بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے گھوڑے پر جا بیٹھا اور گھوڑے نے اپنا رخ گاؤں کی طرف کرتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز بھاگتے گھوڑے پر ایک تڑپتے ہوئے انسان کا منظر ہر کوئی دیکھ رہا تھا، اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں کی گونج ہر کوئی سن رہا تھا۔ اس کی تڑپ اور چیخو پکار سے ڈرتے ہوئے گھوڑا فل سپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ راستے میں ہاشم کے جسم کی کھال پگھلنے لگی، راستے میں ہی اس کے جسم خون کے لوتھڑے بن کر زمین پر گرنے لگا۔ گاؤں پہنچنے تک اس کی دونوں ٹانگیں ہڈیاں بن چکی تھیں اور تیزابی آنکھوں کی یہ تپش ٹانگوں کی کھال کو پانی بنانے کے بعد بازوؤں اور کمر تک آ پہنچی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو آدھا ڈھانچہ اور آدھا انسان دکھائی دیا۔ یہ پہلا منظر تھا جو گاؤں والوں کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں۔ ہاشم چارپائی پر پڑا تڑپ رہا تھا، جسم پگھل پگھل کر چارپائی سے ہوتا ہوا زمین پر گر رہا تھا۔ جب جلنے کی تپش حلق تک آئی تو ہاشم تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا ہو گیا۔ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی اس کے بازو، اس کا پیٹ، کمر اور چہرہ پگھلا تھا۔ لوگ تڑپ کر رہ گئے، عورتیں چیخو پکار کرنے لگیں۔ جاگیردار صاحب اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے باقی کے تینوں بیٹے، دو بیٹیاں اور گھر کی مالکہ ڈھانچے کے ارد گرد کھڑی چیخو پکار کر رہی تھی۔ گاؤں والوں کے چہرے افسردہ تھے اور خوف زدہ بھی۔ یہ کسی عام انسان کی موت نہیں تھی، بلکہ گاؤں کے جاگیردار کے جوان بیٹے کی موت تھی۔ چارپائی پر پڑا ہوا ڈھانچہ کسی عام آدمی کا نہیں، بلکہ یہ ڈھانچہ اس انسان کا تھا جو گاؤں کی گلیوں سے گزر جاتا تو لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھیں۔ جوان لڑکیاں خوف سے کمروں میں چھپ جاتی تھیں۔ جب زندہ تھا تو ایک بھیانک روپ تھا اور جب مرا تو اس سے بھی بھیانک روپ اختیار کر گیا۔ گاؤں والوں کے یہ آنسو صرف دکھاوے کے تھے، دل سے وہ خوش تھے کیونکہ گاؤں والوں کی عزتوں کے وہ رکھوالے نہیں تھے۔ زاہد کی بہنوں نے بھی اسی وجہ سے گلے میں پھندے لے لیے تھے اور موت کو گلے لگایا تھا۔ شام کو ہاشم کے مردہ ڈھانچے کو قبرستان میں جا کر دفن کر دیا گیا اور قبرستان میں ہی جاگیردار نے اعلان کر دیا،
مجھے اس مجسمے کی دونوں آنکھیں چاہیے جس نے میرے بیٹے کو قبرستان تک پہنچایا ہے۔ وہ آنکھیں چاہیے، میں جلا دینا چاہتا ہوں ان آنکھوں کو۔ ایک بزرگ بولا، سرکار یہ کام گاؤں والوں کے بس کا نہیں۔ ہر زبان پر یہی شور ہے کہ اسے جادو کے زور سے باندھا گیا ہے اور کوئی جادوگر ہی اس کی دونوں آنکھیں نکال سکتا ہے۔ جاگیردار نے جادوگر کو گاؤں لانے کا کہا، لہٰذا جاگیردار کے چند وفادار صبح سویرے ہی شہر چلے گئے اور شام ہونے سے قبل ایک جادوگر کو ساتھ لے آئے۔ تمام کہانی اسے سنا دی گئی تو وہ بولا، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، مجسمے کی آنکھیں اپنی نہیں ہیں، اس کے وجود میں کوئی کالی دیوی گھسی ہے۔ یہ آنکھیں اسی کی ہیں جو انسانوں کو نگل لیتی ہیں۔ یہ بات سن کر گاؤں والے مزید خوفزدہ ہو گئے، لیکن جب اس نے کہا کہ صبح دونوں آنکھیں آپ کو مل جائیں گی، تب لوگوں کو کچھ سکون ملا اور جاگیردار نے 2 آدمیوں کے ساتھ اسے قبرستان بھیج دیا تاکہ وہ خود ان آنکھوں کو آگ لگا سکے۔ جادوگر رات کے اندھیرے میں قبرستان جا پہنچا۔ راستہ بھر میں وہ بڑبڑاتا جا رہا تھا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سبھی کو آگ لگا دوں گا، سبھی کو جلا کر بھسم کر دوں گا، سبھی کو دھوئیں میں اڑا دوں گا۔ یہ الفاظ کہتے کہتے قبرستان سے کچھ دور جا کر اس کے قدم رک گئے۔ جسم خوف اور ڈر سے کانپنے لگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ساتھ جانے والے ساتھی خوف اور ڈر سے چیختے ہوئے واپس بھاگنے لگے، لیکن جادوگر ایک مجسمے کی مانند سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد کانپ رہا تھا۔ جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ الٹے قدم واپس بھاگ جائے، لیکن قدم اس قدر بھاری ہو گئے، ایسے جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔